اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا مدنی قاعدے کا سبق چل رہا ہے۔ ہم نے 11واں سبق پڑھ چکے تھے اور آج ہم 12واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے شروع ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، نون تنوین اور نون ساکن۔ نون ساکن تو آپ سمجھتے ہیں، جس نون کے اوپر سکون ہو اس نون کو ساکن کہیں گے، اور جو نون تنوین ہوتا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو بھی آپ سمجھیں کہ یہ تنوین جو ہوتی ہے وہ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تنوین کو پڑھتے وقت کیا ہوتا ہے، نون کی آواز نکلتی، جیسے با 2 زبر بن، با کے اوپر تو 2 زبر ہیں، نون تو نہیں ہے، لیکن تنوین کے اندر ایک چھوٹا نون ہوتا ہے جس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار، دوسرا ہے اخفاء، تیسرا ہے ادغام، چوتھا ہے اقلاب۔ اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ تو آج کے سبق میں صرف 2 قاعدے پڑھیں گے، ایک اظہار، دوسرا اخفاء۔ اظہار کا جو قاعدہ ہے، اظہار کا تعلق ہے وہ حروف حلقی سے ہیں۔ حروف حلقی 4 ہیں، 6 ہیں۔ جو حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، اور حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ٹھیک ہے، ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ تو اظہار کا قاعدے کا جو تعلق ہے وہ حروف حلقی سے ہے۔ تو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور نون تنوین میں گناہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی سے پہلے نون تنوین ہو یا نون ساکن ہو، یا نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی ہو تو اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ اور حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ دوسرا اخفاء۔ اخفاء اس کے برعکس ہیں، حروف حلقی کے علاوہ حروف اخفاء آ جائے تو وہاں پر گناہ کریں گے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ کر کے پڑھیں گے۔ اور حروف اخفاء 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ٹھیک ہے، یہ تو 2 قاعدے ہو گئے، اظہار اور اخفاء۔ تو جہاں جہاں پر یہ گرین ہے وہاں پر کیا ہوگا، اظہار ہوگا، اور جہاں جہاں پر سرخ ہے، لال ہے، وہاں پر اخفاء ہوگا۔ چونکہ اظہار کا کلر گرین ہے تو جہاں پر بھی گرین رنگ ہوگا وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر ان کے اندر ایک چیز ذکر ہوئی، گناہ۔ تو یہ بھی آپ نے تجوید کے اندر، فیضان تجوید کے اندر پڑھا تھا کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ گناہ ناک کے بانسے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے گناہ۔ سمپل الفاظ میں ناک کے بانسے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو گناہ کہتے ہیں، جیسے انفسکم، انفسکم۔ نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے، اور فا کن حروف میں سے ہے، حروف اخفاء میں سے ہیں۔ تو حروف اخفاء میں کیا ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 قاعدے ہیں، ان 2 قاعدوں کے ساتھ آپ نے یہ سبق پڑھنا ہے۔ میں ایک لائن پڑھ دیتا ہوں: میم، نون زیر من، حمزہ زبر ا، من ا، جیم زبر جا، من اج، لام 2 زیر لن، من اجلن، گناہ نہیں کریں گے، من اجلن۔ میم، نون زیر من، ہا، الف زبر ہا، من ہا، دال 2 زیر دن، من ہا دن۔
ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے، حروف مدہ ہیں، تو حروف مدہ پر کیا کرتے ہیں، کھینچیں گے یہاں پر، من ہادن، میم نون زیر من، عین زبر ع، من ع، لام زبر لا، من اعلی، قاف دو زیر قین، من علاقن، میم نون زیر من، حا زبر حا، من حا، کاف یا زیر کی، من حکی، میم دو زیر من حکیمن، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ نے من غفورن، من خوفن، ٹھیک ہے، ان 5-6 حروف میں گنہ نہیں ہوں گے، ہر ایک حروف کا حروف حلقی چونکہ 6 ہیں، اس وجہ سے انہوں نے 6 الفاظ یہاں پر ذکر کیے ہیں، ان کے اندر گنہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے ہے فمن تبع، ٹھیک ہے، اس کے اندر گنہ ہوگا، فمن تبع، فمن تبع من ثمرۃ، من ثمرۃ، من جوع، من جوع، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو ہجے اور رواں صحیح سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ سے کل والے سبق کے اندر پوچھا جائے گا۔ اس کو آپ نے عدن تجری تک یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔